جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس وقت بتدریج جو ہے وہ مریضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. روز کے تقریباً 5,000 سے لے کے 6,000 مریض جو ہیں وہ منظر عام پر آ رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مخصوص علاقوں میں فیصل آباد میں، لاہور میں اور مختلف شہروں میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن شروع ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ مریض جو ہیں وہ بڑی سیریس حالت میں جب ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ان کے علاج معالجے کے لیے ہمیں ایکسٹرا آرڈنری غیر معمولی جو ہیں وہ سہولیات جو ہیں مہیا کرنی پڑ رہی ہیں. اور جس تیزی سے یہ وبا پھیل رہی ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ اس کے پھیلاؤ کو روکا جائے، اور اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے. ایک بات مخصوص لاک ڈاؤن جہاں تک تعلق ہے ہمارے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ جو اسپتال ہیں، الائڈ ہاسپٹل، DHQ ہاسپٹل اور غلام محمد آباد ہاسپٹل کا، تو اس میں بھی مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہمارے پاس زیادہ تر پیشنٹ وہ اس وقت آ رہے ہیں جن کو آکسیجن کی ضرورت ہے. پچھلے ہفتے میں نے جو پریس بریفنگ آپ کو دی تھی اس وقت ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عید کے بعد مریضوں کی تعداد میں جس تیزی سے بڑھوتری ہوئی تھی، اس کے تحت اس وقت ہمارے پاس جو مریض تھے وہ آج سے کچھ زیادہ تھے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس وقت ہمارے پاس مریض جو تھے وہ تقریباً 250 تھے تو آج ہمارے پاس تقریباً 250 مریض ہیں. مریضوں کی تعداد میں کمی ضرور آئی ہے، لیکن جو پیشنٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ زیادہ تر وہ پیشنٹ ہیں جو اب ارلی آ رہے ہیں. پہلے ہمارے پاس پیشنٹ لیٹ سٹیجز میں آ رہے تھے، اب ہمارے پاس پیشنٹ جو ہیں وہ ارلی سٹیجز میں آ رہے ہیں. ہماری جو عوام کو آگاہی دینے کا یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ لوگ جیسے ہی سانس خراب ہوتا ہے وہ ہسپتال کو رجوع کرتے ہیں اور ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور اس لیے بہت سے پیشنٹ جو ہیں وہ صحت یاب ہو کر جا رہے ہیں باوجود کہ وہ آکسیجن کے اوپر تھے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑتا ہے اور یہ وینٹیلیٹر جو ہے وہ آخری سٹیج ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مریض ہمارے پاس اس سٹیج پہ آئے جب اس کی آکسیجن کی اس میں کمی شروع ہو، تاکہ اسے وینٹیلیٹر پہ ڈالنا نہ پڑے اور ہم اسے آکسیجن دے کے اور دوائیاں دے کے صحت یاب کر کے گھر بھیجیں. ایک انجیکشن جس کا بڑا ذکر ہوتا ہے اس کا نام ہے ایکٹریما. یہ ایک بڑا مہنگا ٹیکہ ہے اور حکومت نے ہمیں پرووائڈ کر دیا ہے مریضوں کو دینے کے لیے، لیکن یہ ہر مریض کو نہیں لگتا. ہمارے تجربے میں یہ آیا ہے کہ جو پیشنٹ بھی ہمارے پاس اسپتال میں آ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی سیریس حالت میں ہیں، ان کے لواحقین بھی ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ اس کو وہ ٹیکہ لگایا جائے. حالانکہ اس ٹیکے کو لگانے کے لیے بہت سے ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں اور ہر مریض کو یہ ٹیکہ نہیں لگتا. کچھ مریضوں کو لگتا ہے جو ان ٹیسٹوں کے مطابق اس سٹینڈرڈ پہ یا کرائٹیریا کے اوپر پورے اترتے ہیں، صرف ہم ان کو ٹیکہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ٹیکہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے ایسے خطرناک نتائج ہوتے ہیں جس سے مریض کی جان بھی جا سکتی ہے. اس لیے ڈاکٹر صاحبان پوری تندہی کے ساتھ مریض کا علاج کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی اس مریض کو اس ٹیکے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. جب یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو ٹیکہ لگانا ہے تو تبھی ہم ٹیکہ لگاتے ہیں. ہم لوگوں کے کہنے سے یا لوگوں کی ڈیمانڈ سے ٹیکہ نہیں لگا سکتے. میری سب لوگوں سے یہ استدعا ہے اس پریس کانفرنس کے حوالے سے کہ خدا را ڈاکٹروں کو اس ٹیکے کے بارے میں مجبور نہ کریں، انہیں خود فیصلہ کرنے دیں. اگر آپ کے مریض کو اس ٹیکے کی ضرورت ہوگی تو یہ میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں کہ آپ کے مریض کو وہ ٹیکہ ضرور لگے گا. لیکن غیر ضروری ٹیکہ لگنے سے مریض کو نقصان ہو سکتا ہے اور غیر ضروری ٹیکہ لگانے سے ایک ٹیکہ ضائع بھی ہو سکتا ہے جو کسی اور کی جان بچانے میں کام آ سکتا ہے. اس لیے ہمیں ان باتوں کا بہت خیال کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں ان کو بھی سہولیات میسر ہوں. ایسا نہ کوئی شخص رہے کہ جس کو ٹیکے کی ضرورت ہو اس وقت اس کو ٹیکہ نہ ملے. ہم نے یہاں پہ 2 طرح کے سسٹم کیے ہیں آکسیجن کے. ایک ہے ہائی فلو آکسیجن کا سسٹم اور دوسرا ہے لو فلو آکسیجن کا سسٹم. کچھ مریض ہیں ان کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کا فلو کم کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی 5 لیٹر سے کم کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو ہم نے الگ رکھا ہے. جن کو اس سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ہم نے ہائی فلو سسٹم میں رکھا ہوا ہے. ہم نے پچھلے 1 ہفتے میں الائڈ ہاسپٹل میں تقریباً 100 بیڈ کا اضافہ کیا ہے جو آکسیجن ڈیپینڈنٹ بیڈ جو ہیں جن پہ ہمیں آکسیجن
ہم نے لگا دی ہے اور مریضوں کو آکسیجن وہاں مل رہی ہے۔ اسی طرح ہم نے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں آج وہاں پہ 40 بیڈ کا اضافہ کیا ہے جن پہ آکسیجن موجود ہے۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے غلام محمد آباد ہاسپٹل کے اندر ہم آکسیجن ٹینک کا انتظام کر رہے ہیں، مجھے امید ہے 1 یا 2 دن کے اندر وہاں بھی ٹینک آ جائے گا اور وہاں پہ بھی ہم 100 کے قریب مریض اور اکاموڈیٹ کر سکیں گے۔ اگر میں تینوں ہسپتالوں کے مجموعی آپ کو اعداد و شمار بتاؤں تو اس وقت ہمارے پاس 180 مریض ہیں جو آکسیجن تھراپی پہ ہیں، جس میں 120 کے قریب الائڈ ہسپتال میں ہیں، 44 مریض ہمارے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ہیں اور غلام محمد آباد ہاسپٹل میں ہمارے پاس 17 ہیں۔ 100 بیڈ ہمارے پاس اس وقت خالی پڑے ہیں آکسیجن کے، یعنی خدا نخواستہ اگر اور مریض آتے ہیں 100 تو ہم ان کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں، یعنی 100 بیڈ آکسیجن کے ہمارے پاس اس وقت میسر ہیں اور خالی ہیں اور کوئی آکسیجن کے بیڈ کی کمی نہیں ہے۔ جو پیشنٹ اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہیں وہ 18 ہیں، 6 غلام محمد آباد میں ہیں، 6 ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں ہیں اور 6 ہی لائن میں ہیں، اور ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ مزید 11 کی ہے، یعنی 11 وینٹیلیٹر جو ہیں ہمارے، 10 وینٹیلیٹر لائٹ ہسپتال میں، 1 وینٹیلیٹر ڈی ایچ کیو ہسپتال میں اور خالی پڑا ہوا ہے۔ اگر کسی مریض کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے اور اس ہسپتال میں نہیں ہے تو ہم اس پیشنٹ کو ایمبولینس پہ آکسیجن کے ساتھ دوسرے ہسپتال میں شفٹ کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہاں وینٹیلیٹر خالی ہے۔ یعنی 11 وینٹیلیٹر اس وقت فیصل آباد میں ہمارے پاس خالی پڑے ہوئے ہیں، خدا نخواستہ اگر کسی کو ضرورت پڑے گی تو ہم ضرور اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال لیں گے، لیکن وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کا جو فیصلہ ہے نا وہ نہ مریض کے ہاتھ میں ہے نہ اس کے لواحقین کے ہاتھ میں ہے، وہ ہماری ایک یہاں پہ جو ہے ٹیم ہے جس کے سربراہ ہم نے مقرر کیے ہیں، جو کووڈ مینجمنٹ ٹیم ہے، ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ بالکل اگر مریض کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو وینٹیلیٹر پہ ڈالتے ہیں، کیونکہ میں یہ یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیشنٹ جو ہے آکسیجن کے اوپر صحت یاب ہو جائے اگر تھوڑی دیر آپ انتظار کریں، اور خدا نخواستہ اسے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ بچ سکے، کیونکہ وینٹیلیٹر پہ آپ کو پتہ ہے شرح اموات بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر صورت پہ ہم اس کو آکسیجن پہ رکھیں اور بچانے کی کوشش کریں، اور آخری ہمارا یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ اب ہم اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیں، تو اس کا فیصلہ بھی ہم لوگ کریں گے۔ جہاں تک شرح اموات کا تعلق ہے، پچھلے ہفتے جب میں نے آپ سے بریفنگ لی تھی تو ہماری 24 گھنٹے کے اندر تقریباً 10 ڈیتھس ہوئی تھیں تینوں ہسپتالوں میں ملا کے، جس کے اندر کوئی 3 مریض ایسے تھے جن کے ٹیسٹ پازیٹیو تھے، 7 مریض ایسے تھے جن کے ٹیسٹ ابھی ہوئے ہی نہیں تھے، کیونکہ ٹیسٹ آنے میں ٹائم لگتا ہے، مریض ایسی حالت میں آیا تھا، لیکن ہم نے ان کو بھی کووڈ سمجھ کے رکھا کہ شاید ان میں شامل کر لیا، یعنی 10 تھیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں ہمارے پاس ابھی جو یہاں پہ ڈیتھس ہوئی ہیں تینوں ہسپتالوں میں 6 ہوئی ہیں، یعنی پچھلے ہفتے سے شرح اموات کم ہوئی ہے۔ ان کے اندر بھی تقریباً 3 مریض ایسے ہیں جن کے اندر پازیٹیو ہے اور 3 ہے نیگیٹو ہیں، تو اگر ہم دیکھے جائیں تو ہم 3 کہیں گے، 3 پازیٹیو ڈیتھس ہوئی ہیں کووڈ کی، لیکن کیونکہ ان کے سائن سمٹم زیادہ تھے ہم اس لیے سمجھ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ حوصلہ افزا ہے کہ شرح اموات بھی ہماری کم ہوئی ہے۔ جیسے ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ پچھلی 24 گھنٹے میں ہمارے پاس 39 مریض آئے ہیں تینوں ہسپتالوں میں، 33 آئے ہیں لائٹ ہسپتال میں، 5 آئے ہیں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں اور 1 آیا لائٹ ہاسپٹل میں، جبکہ پچھلے ہفتے 72 مریض 24 گھنٹوں میں آئے تھے، یعنی پہلے سے مریض کم داخل ہوئے ہیں۔ وبا ضرور زیادہ پھیل رہی ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگ پازیٹیو زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن اس میں اچھی بات جو مجھے نظر آئی ہے ایک ہفتے میں کہ پیچیدگیاں کم ہو رہی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے دفعہ جو پریس کانفرنس میں نے کی تھی 72 تھے، اس دفعہ 39 ہیں، تو اس لحاظ سے یہ کچھ اچھی بھی چیزیں ہیں۔ ابھی میں نے کل جو بریفنگ لی وہاں پہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پچھلے ایک ہفتے میں 22 مریض جو تھے وہ آکسیجن تھراپی سے ٹھیک ہو کے گھروں کو جا چکے ہیں، اور 3 پیشنٹ وینٹیلیٹر سے آف ہوئے ہیں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں، تو یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ابھی بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور یہ جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ماسک پہننا لازمی قرار دے دیں، بچوں کے لیے گھر میں ہر شخص ماسک پہنے، باہر جاتے وقت ہاتھ دھوئیں 20 سیکنڈ کے لیے،
اور 20 سیکنڈ میں ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب ہاتھ دھونا شروع کریں صابن کے ساتھ تو گنتی شروع کر دیں، 1 2 3 4، تو 20 جب ہو جائیں اس وقت ہاتھ دھونا بند کر دیں، اس لیے ہو جائے گا آپ کے 20 سیکنڈ ہاتھ دھونے کا۔ سب سے بہترین طریقہ ہاتھوں کو سینیٹائز کرنے کا صابن کے ساتھ، اور جو سستا ترین صابن ہے، مہنگا ترین نہیں، جو سستا ترین صابن اویلیبل ہے اس کے ساتھ 20 سیکنڈ کے لیے ہاتھ دھوئیں اور 20 کی کاؤنٹنگ کریں تو آپ کے ہاتھوں سے کرونا اتر جائے گا۔ فاصلہ رکھنا بہت ضروری ہے، کوئی بھی شخص جس سے بھی آپ نے بات کرنی ہے اس کو قریب مت آنے دیں، اسے کہ بھی دور ہو کے مجھ سے بات کرے۔ یہ اگر آپ اصول اپنائیں گے تو کرونا آپ کو بالکل نہیں آپ کے اندر داخل ہوگا اور آپ اس سے بچے رہیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر لگ جائے بیماری تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، سانس کی تکلیف ہو تو فوری طور پر ہسپتال میں آئیں۔ اس طرح ہماری جو ہے نا ٹیسٹنگ کیپیسٹی وہ بھی الحمدللہ بہت بڑھ گئی ہے۔ ہم نے پچھلے 24 گھنٹے میں 768 ٹیسٹ کیے ہیں، جس کے اندر 64 مریض جو ہیں ان کے پازیٹیو آئے ہیں، باقی 668 لوگوں کے نیگیٹو آئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی بھی جو ہمارا ریٹ آ رہا ہے وہ اگر سمجھ لیں تو 15 سے 20% کے قریب پازیٹیوٹی کا ریٹ آ رہا ہے۔ اچھا، ایک بہت بات ممکن طور پہ آ رہی ہے، میڈیا پہ بہت آ رہی ہے، اور میں سمجھوں گا کہ اعداد و شمار کے بغیر آ رہی ہے، شاید سوشل میڈیا سے لوگ پک کر کے میڈیا پہ لگا دیتے ہیں کہ جی ہیلتھ ورکرز بہت متاثر ہو رہے ہیں۔ تو یہ بات تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہیلتھ ورکرز ہم لوگ سارے کام کریں گے، مریضوں کو دیکھیں گے، تو ہمارا ایکسپوجر جو ہے وہ زیادہ ہے عام آدمی کے لحاظ سے۔ جب ہم لوگ زیادہ ایکسپوزڈ ہیں تو ظاہر ہے انفیکشن بھی ہمارے میں زیادہ ہوگا۔ تو یہی قربانی جو ہے نا وہ دے رہے ہیں ہمارے ہیلتھ ورکرز آپ لوگوں کی جان بچانے کے لیے۔ ہمیں انہیں سلوٹ کرنا چاہیے، ہمیں انہیں سلام کرنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ آپ لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہو، یہ ہمارے ہیروز ہیں اور جو انفیکٹ ہو رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اس میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، اب بھی بتایا کہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہمارے عملے کے یہاں پہ تینوں ہسپتالوں کے جن کو انفیکشن ہوا ہے، کسی میں بھی کوئی پیچیدگی نہیں آئی۔ سب لوگ جو ہیں یا تو بھی زیر علاج ہیں اور ٹھیک ہیں، یا صحت یاب ہو کے گھر جا چکے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ڈاکٹر صاحبان کی اموات ہوئی ہیں تو وہ اس ادارے میں کام نہیں کرتے تھے، وہ کہیں اور کام کرتے تھے، عمریں زیادہ تھیں یا جیسا بھی ہے۔ تو اس وقت 208 ابھی تک ہمارے ہیلتھ ورکرز انفیکٹ ہوئے ہیں، جس کے اندر ڈاکٹر بھی شامل ہیں، جس کے اندر پیرامیڈکس اور نرسز بھی شامل ہیں۔ 208 4 مہینے میں، تو آپ اگر اس کو ایوریج نکالیں تو 25 لوگ ایک مہینے میں 4 اگر ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں اتنی بڑی ایپیڈیمک میں جہاں ڈاکٹر اور نرسز اور پیرامیڈکس مریض کو فیس ٹو فیس اس وقت دیکھ رہے ہیں اور علاج کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا انفیکشن ریٹ نہیں ہے۔ کہا گیا جی کہ 250 ڈاکٹر جو ہے وہ فیصل آباد میں انفیکٹ ہو گیا، تو میرے پاس بالکل مستند اس وقت اعداد و شمار موجود ہیں کہ ہمارے 159 ڈاکٹر جو ہیں ابھی تک انفیکٹ ہوئے ہیں 4 مہینوں میں۔ میں ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں، 208 تو میں پورے ہیلتھ ورکرز کی بات کر رہا تھا۔ 159 جس میں 85 جو ہیں وہ الائڈ ہاسپٹل کے ہیں، 21 ہمارے غلام محمد آباد ہاسپٹل کے ہیں، اور 53 ہمارے ڈاکٹر جو ہیں ڈی ایچ کیو کے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، سب سے بڑا اسپتال الائڈ، اس کے 85، اس کے بعد اس سے چھوٹا ڈی ایچ کیو، اس کے 53، اور اس سے چھوٹا غلام محمد آباد۔ اسی حساب سے جس طرح کا ہسپتال ہے اتنے ہی ریشو کے ساتھ ڈاکٹر بھی انفیکٹ ہوئے ہیں، اور ان میں سے ہمارے 94 بندے، یعنی 159 میں سے 94 بندے صحت یاب ہو کے گھر کو جا چکے ہیں ماشاءاللہ، اور واپس ڈیوٹی کو آ گئے ہوئے ہیں، اور 65 لوگ ہیں جو اس وقت کوارنٹین میں ہیں یا علاج کروا رہے ہیں، ہمارے پاس داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے بارے میں بہت تشویشناک ہو اور اس کو بہت زیادہ اس کو اہمیت دی جائے۔ پی پیز ہم دے رہے ہیں، ہر شخص، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے بھی، میں بھی ہسپتال میں دورے کرتا ہوں اور پوری طرح احتیاط کرتا ہوں، ہر کوئی احتیاط کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس بیماری کا بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کرتے رہیں گے۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا اس پریس کانفرنس کے حوالے سے کہ احتیاط کا دامن بالکل نہ چھوڑیں۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ وبا جو ہے بہت جلدی چلی جائے گی یا ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمیں احتیاط مکمل کرنی چاہیے اور اعتماد رکھنا چاہیے اپنے اداروں پر، اپنے ہسپتالوں پر۔ اور میرے خیال میں ہم اس وقت جس طریقے سے اس ساری وبا کو مینج کر رہے ہیں اپنے محدود ریسورسز میں،
جس کے اندر ہمارا ہیومن ریسورس بھی شامل ہے، ہماری آکسیجن کیپیسٹی شامل ہے، سارا کچھ جو کر رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے عملے کے لوگوں کو اور آپ لوگوں کی سپورٹ کو کہ آپ لوگ بھی ہمیں متواتر سپورٹ دیے جا رہے ہیں اور ہم اس وبا کو سب مل کر اس کا جنگ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو میں اس کا جواب دوں۔ یہ بتائیے گا، ڈاکٹر کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس بات یہ ہے کہ ہم نے ہسپتال میں داخلے کا ایک کرائٹیریا رکھا ہوا ہے، ایک معیار رکھا ہوا ہے۔ آج سے 2 مہینے پہلے یہ تھا جو بندہ کووڈ پازیٹیو ہوتا تھا، کرونا پازیٹیو ہوتا تھا، ہم اس کو داخل کر لیتے تھے، ہسپتال کے اندر آئسولیٹ کر لیتے تھے، 14 دن اس کو رکھتے تھے، نیگیٹو ہوتا تب بھیجتے تھے۔ اب صورتحال بالکل مختلف ہو گئی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس آکسیجن والے بیڈز کی زیادہ ضرورت ہے، اور وہ پیشنٹ جن کو ہم پہلے ہسپتال میں رکھتے تھے ہم ان کو گھر بھیج دیتے ہیں، اور ہر جگہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک پالیسی بن گئی ہے کہ جو اے سمٹومیٹک یا مائلڈلی سمٹومیٹک ہے ان کو گھر میں بھیجا جائے۔ اسی طرح جو ڈاکٹر صاحبان یا ان کے عملے یا ان کے عزیز و اقارب ان کو یہ بیماری ہوتی ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گھر پہ مینج ہو سکتے ہیں، آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ان کو گھر بھیج دیتے ہیں۔ جس کو آکسیجن کی ضرورت ہے وہ یہاں پہ داخل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جتنے مراحل اگر اس کو ضرورت پڑے گی وہ ہم اس کو یہاں دیں گے۔ اس میں کوئی میرے خیال میں سچائی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی سیریس پیشنٹ جو ہے ڈاکٹر کا اس کو گھر رکھا ہو، بالکل نہیں۔ بلکہ میں یہ بتاؤں، ہم نے واٹس ایپ گروپ رکھا ہوا ہے، وہ گھر سے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا اس وقت بلڈ پریشر کتنا ہے، ہمارا ریسپریٹری ریٹ کتنا ہے، یہاں سانس کی رفتار کتنی ہے۔ اور ان لوگوں نے ایک پلس آکسی میٹر جو پہلے بہت سستا ملتا تھا، 1000-1200 ملتا تھا، آج کل 5-6 ہزار کا ہو گیا ہے، وہ اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اور ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ہماری سیچوریشن یہ ہے۔ خدا نہ خواستہ ان کی سیچوریشن ڈراپ کرے، ہم ان کو بلا لیتے ہیں جو کووڈ نیگیٹو ہیں۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ ہم نے یہاں پہ نا ایک تقسیم کر دی ہے کہ ایک ایریا ہسپتال کا جو ہے نا الائڈ ہاسپٹل میں اس کو مخصوص کر دی ہے کہ یہاں پہ ہمارے اس سائڈ پہ کووڈ کے مریض رہیں گے، اور دوسری سائڈ پہ ہمارے جو ہیں وہ نان کووڈ کے مریض رہیں گے، ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے ان کا بھی علاج ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہم نے تقسیم کر دی ہے۔ ایک اور چیز جو ہم نے پچھلے ایک ہفتے کے اندر ڈیولپ کی ہے، سمن آباد کا جو ہسپتال ہے اس میں 100 بیڈ کی گنجائش ہے، اس کو ہم نے اس وقت استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اپنے نان کووڈ پیشنٹ پہ۔ اب وہاں پہ ڈیلی آؤٹ ڈور ہوگا، بلکہ شروع ہو چکا ہے سرجری کا اور میڈیسن کا، تاکہ جو مریض جن کو دمے کی شکایت ہے یا لیور ڈیزیز ہے، کڈنی ڈیزیز ہے، ان کو یہاں لانے کی بجائے وہاں پہ ہم ان کا علاج کریں۔ اور مزید 100 بیڈز کا انشاءاللہ 1-2 ہفتے میں اضافہ ہو جائے گا اس میں، کیونکہ وہ اپنے آخری مراحل میں ہیں، جو اس کا دوسرا بلاک کمپلیٹ ہونے کے۔ کمشنر آفس میں آج ہی میٹنگ ہوئی تھی، یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ دوسرا بھی جلدی تیار کیا جائے، اور یہ وہ پیشنٹ ہم وہاں شفٹ۔ جو چیسٹ چھاتی کے امراض کے ڈاکٹر کو نہیں رکھا، ہم نے پورا پول بنا دیا ہے۔ سرجری کے بھی ڈاکٹر اس میں مجاہدانہ طور پہ کام کر رہے ہیں، ساروں کا ایک پول بنا دیا، ان کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں۔ تو یہ دیکھیں بیماری ایک ایسی بیماری ہے جس کے جو بہت زیادہ آپ سمجھے کنٹیجیس ہے، لگنے والی انفیکشس ڈیزیز ہے۔ اس کے اندر مریض کا جو علاج ہے وہ عام بیماری کے علاج کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے ڈاکٹر نے بھی اپنی حفاظت کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مریض کا علاج بھی کرنا ہے۔ اب ایک جگہ اگر 20 لوگ ہیں داخل ایک وارڈ میں، وہاں پہ ایک ڈاکٹر کا ہونا کافی ہے، کیونکہ اس نے یہی دیکھنا ہے کہ ہر مریض کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، اس کی سیچوریشن ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ سیچوریشن ڈراپ کرتی ہے تو اس کو آئی سی یو شفٹ کر دے۔ اس کے لیے ایک ڈاکٹر کافی ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو ہمارے پاس ڈاکٹر یہاں موجود ہوتے ہیں، ایمرجنسی میں آپ کو پتہ ہے پوری ہماری ٹیم ہوتی ہے، ہم اس کو بلا لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہوا ہے جی فیصلہ کہ ڈی ایچ کیو میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، 40 بیڈز کا اضافہ کیا ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں پہ لوڈ ہمارا الائڈ میں بہت بڑھ گیا ہے، اور ابھی ہماری آکسیجن کی کیپیسٹی جو ہے غلام محمد آباد کی، اس کو پورا ہونے میں شاید ہفتہ لگ جائے۔ تو اینٹیسپیشن کرتے ہوئے کہ شاید ہمیں اور ضرورت پڑے بیڈز کی، اور ضرورت پڑ بھی رہی ہے، کیونکہ ہم وہاں پہ ایک بال وارڈ خالی کرا کے وہاں میں مریض ڈالے ہوئے ہیں، تو وہاں کا جو سی سی یو ہے الائڈ ہاسپٹل کا، اس کو ہم اب یوز کریں گے اپنے کووڈ پیشنٹس کے لیے۔ ان کے وہاں 40 بیڈز ہیں جن پہ آکسیجن کے پوائنٹس ہیں، ان کو ہم یوز کریں گے فی الحال، اور کہ جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں ان کو ہم ایف آئی سی ریفر کریں گے، اور جب تک یہ وبا کے دن چل رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں جی لاک ڈاؤن کے حوالے سے یہ تو میں بتا رہا تھا کہ ہم نے سی سی یو جس طرح ڈی ایچ یو کا اس کو شامل کر لیا ہے،
کووڈ کی مینجمنٹ میں. لاک ڈاؤن کے حوالے سے شاید میرے جانے کے بعد بات ہوئی ہوگی. 49 ایسے ہیں, انہوں نے بتایا تھا یہ پورے ڈویژن کے اندر ایسے پوائنٹس ہیں یا علاقے ہیں جن کو شاید لاک ڈاؤن کرنا پڑے, اور وہ رات 12 بجے کے بعد کوئی اس طرح. دیکھیے خصوصی اقدامات یہی ہم نے کیے ہیں کہ ان کو جو ضرورت ہے, میں نے بتایا کہ اس وقت جو دوائی ہے نا وہ ہے آکسیجن. ہم نے آکسیجن ان کو فراہم کرنی ہے, اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک انجیکشن جس کا میں نے ذکر کیا ایکٹریما, وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے, حکومت نے دے دیا ہے, لیکن وہ ہر مریض کو نہیں لگتا. اگر ضرورت پڑے گی اس کو ضرور ملے گا. اور تیسری جو چیز ہمیں ضرورت ہے وہ وینٹیلیٹر کی ہے. اس وقت بھی 11 وینٹیلیٹر میرے پاس خالی پڑے ہوئے ہیں, اللہ نہ کرے. اور یہ اچھی بات ہے کہ 11, میں کہتا ہوں یہ ہمارے 15 خالی ہو جائیں. اگر 15 خالی ہو جائیں یہ اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے کم مریضوں کو ضرورت پڑ رہی ہے. اللہ نہ کرے کہ یہ سارے وینٹیلیٹر جو ہے نا بھر جائیں, لیکن ہم نے اپنی کیپیسٹی کو بڑھا دیا ہوا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی مریض کو بیڈ نہ ملے. میرے خیال میں ابھی تک کبھی ایسا کوئی وقت نہیں آیا کہ کسی مریض کو بیڈ نہ ملا ہو, آکسیجن نہ ملی ہو اور وینٹیلیٹر نہ ملا ہو, الحمدللہ. باقی جب آپ کی بات ہے کہ احتیاط اور پرہیز کی بہت ضرورت ہے, میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کمرے جہاں پہ ہم نے ہائی فلو یا لو فلو میں مریض رکھے ہوئے ہیں, اٹینڈنٹس وہاں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں, اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں نہیں جانا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ وہ بیماری لے کے گھر جائیں گے, گھر آگے جا کے پھیلائیں گے. اس لیے جو مریضوں کے لواحقین ہیں انہیں کم سے کم تعداد میں آنا چاہیے, خصوصی جو 50 سال سے اوپر کے لوگ ہیں اور جو 20 سال سے کم عمر کے بچے ہیں, ان کو تو بالکل ہسپتال میں نہیں آنا چاہیے.